الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ العنکبوت سے آج کی تلاوت کا آغاز ہوا تھا، تو پہلے رکوع میں ارشاد ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کے دین میں کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کی توفیق سے، اس کی کرم نوازی سے ہم طویل صلاۃ التراویح کے بعد پھر وقت نکال کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی توفیق ہے، اس کی مہربانی ہے۔ کس لیے بیٹھتے ہیں؟ اپنے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوشش کرتا ہے نا اپنے لیے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوا اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم سب فقیر ہو سوا اس کے جس کو میں غنی کروں۔ تم مجھ سے سوال کرو، میں تم کو رزق دوں گا۔ اور تم سب گنہگار ہو سوا اس کے جس کو میں عافیت سے رکھوں۔ سو تم میں سے جس کو یقین ہو کہ میں گناہ بخشنے پر قادر ہوں، پھر وہ مجھ سے بخشش کا سوال کرے تو میں اس کو بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے اول و آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خشک سب مل کر ایک میرے بندوں میں سے بڑے متقی اور پرہیزگار کے دل کے مطابق ہو جائیں تو میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو نیک ترین ہے، تم سارے مل کر اگر اس کے جیسے ہو جاؤ، نیک بن جاؤ، تو میری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہونا، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کو اس میں کچھ غرض نہیں ہے۔ اس نے اگر تمہیں کہا نا کہ نیکی کرو، پرہیزگاری کرو، تو تمہارے فائدے کے لیے کہا ہے۔ اور اگر تمہارے اول و آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خشک مل کر میرے بندوں میں سے سب سے فاسق و فاجر کے دل کے مطابق ہو جائیں تو میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ تم سارے اگر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر تمہارے اول و آخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خشک مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں، پھر تم میں سے ہر انسان اپنی آرزوؤں کا سوال کرے، جو آرزویں سارے مل کر سوال کریں، اور میں ہر شخص کے سوال کے مطابق عطا کر دوں۔ یعنی سارے انسان مجھ سے سوال کریں، ہر کوئی اپنی اپنی ڈیمانڈ بتائے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، جو مانگا میں اگر سب کو دے دوں تو میرے ملک میں صرف اتنی کمی ہوگی جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں سے سوئی ڈبو کر نکال لے۔ یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی، اتنے خزانے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ میں جواد اور واجد اور ماجد، یعنی بہت سخی۔ جواد کا آسان معنی ہم سخی کرتے ہیں، لیکن جواد کے معنی میں ایک سخاوت کا سمندر موجود ہے۔ صرف سخاوت ایک چھوٹی سی بات ہے۔ تو میں جواد، واجد اور ماجد ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا میرا کلام ہے، میرا عذاب بھی میرا کلام ہے۔ یعنی میں نے اگر کسی کو عطا کرنا ہو تو مجھے کوئی را مٹیریل اکٹھا کر کے بہت کچھ مینیج نہیں کرنا پڑتا، میں نے بس کہنا ہوتا ہو جاتا، وہ ہو جاتا ہے۔ میرا عذاب بھی کلام ہے، کسی کو عذاب دینا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑے گا، بس اس نے کہنا کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گا۔
اور جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو فقط اتنا کہتا ہوں ہو، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اگر کوئی دین کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ہے۔ اے انسان، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم ہی نے عاجز ہونا ہے۔ عجز تمہارے لیے ہے، کبر اس کے لیے ہے، بڑائی اس کے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ انسان تیرے لیے عجز ہے، تو اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کے سامنے عاجز ہو جا، اپنی ہستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور ابراہیم نے کہا تم نے صرف دنیاوی زندگی کی باہمی دوستی کی بنا پر اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے، پھر تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ایک دوسرے کی خاطر، ایک دوسرے کے منہ ملاحظے کی خاطر تم وہ پرانے جو رسم و رواج چل رہے ہیں چھوڑ نہیں رہے۔ تمہارے بڑوں نے جو مشرکانہ رسومات نکالی، جو بتوں کی پوجا شروع کی، تم اس کو چھوڑ نہیں رہے۔ کیوں؟ کہ یار میری بھائی بندی ہے، میری دوستی ہے، میرے تعلقات ہیں، میری فیملی ہے، میرا خاندان ہے، تو سبھی یہ کام کر رہے ہیں، میں اگر چھوڑ دوں گا تو سارے میرے خلاف ہو جائیں گے۔ فرمایا آج ایک دوسرے کی خاطر، ایک دوسرے کے تعلق کی خاطر تم جاننے کے باوجود حق کا انکار کر رہے ہو، برائی پر ڈٹے ہوئے ہو، اسی بنیاد پر تم کل قیامت کے دن جب عذاب دیکھو گے نا تو ایک دوسرے کو لعنت کرو گے، تیری وجہ سے میں نے ایسے کیا، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ہم لوگوں کے لیے ان مثالوں کو بیان فرماتے ہیں اور ان مثالوں کو صرف علماء سمجھتے ہیں۔ یہاں پر علم کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیزیں بیان فرماتا ہے، جو مثالیں بیان فرما رہا ہے، اصل میں اس سے پہلے مثال بیان ہوئی تھی یہ مکڑی کے جالے کی۔ یہ صورت عنکبوت ہے نا، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، تو فرمایا مکڑی کا جالا جو ہے نا یہ بہت کمزور گھر ہے، مکڑی کا گھر بہت کمزور گھر ہے، اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں سے امیدیں لگا رہے ہیں، یہ تو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور امید ہے ان کی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا ہم جو مثالوں کو بیان کرتے ہیں ان کو علماء ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے طالب علم بننا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا عالم بن جاؤ، یا عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علماء کے معاون بن جاؤ، خیر خواہ بن جاؤ، اس کے بعد والے نہ بننا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مخالفت کرنے والا۔ اور جی مولوی تو ہیں جی کرتے ہیں، مولویاں تو کم ہی ہے بھائی، مولوی تو ہے، مولوی 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 لگے رہتے ہیں۔ بھائی تم نے اس کی خبر میں تو نہیں جانا نا، اگر کسی مولوی نے کوئی غلط کیا تو اس کا کام اس کے ساتھ۔ تو جو حق کو تم پہچانتے ہو، یہ تو سب کو پتہ نا کہ نماز فرض ہے، اب اس میں مولوی کا کیا؟ مولوی اگر کچھ غلط کر رہا ہے تم سے نماز کی فرضیت ساقط تو نہیں ہو جائے گی۔ زکوٰۃ فرض ہے، اگر سارے مولوی غلط ہو گئے تو تم سے زکوٰۃ کی فرضیت ساقط تو نہ ہو گئی۔ مالدار ہو، تم پر حج فرض ہے تو حج کی فرضیت تو ساقط نہیں ہوگی، چاہے جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ سارے موسٹ کرپٹڈ ہو جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عالم بنو، طالب علم بنو، ان کے معاون بن جاؤ، خیر خواہ بن جاؤ، لیکن وہ والے نہ بنو جو ان کا مخالف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔ اس سے آگے پھر 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے۔
تو جس چیز کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی ہے، نہیں بھائی کمی نہیں ہے، یہی تو شان کا بیان ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کتاب سے پہلے تو حضور کو خود نہیں پتا تھا، کسی چیز کا نہیں پتا تھا، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، حضور کو تو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ سرکار کریم علیہ السلام اگر نہیں لکھتے تھے تو یہ حضور کا کمال تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے تھے تو یہ بھی حضور کا کمال تھا۔ مطالعہ کر کے جان لینا تو کسی بھی انسان میں ہے، کمال تو یہ ہے بغیر کسی کتاب کو سٹڈی کیے ما کان و ما یکون کی خبریں دے رہے ہیں۔ پڑھ کر تو ہر کوئی بتا سکتا ہے میں نے بک میں یہ چیز لکھی ہے، فلاں ریفرنس ہے میرے پاس، فلاں دلیل ہے، کتاب کا نمبر یہ ہے، والیوم یہ ہے، صفحہ نمبر یہ ہے، لائن نمبر یہ، وہ تو ہر کوئی کر لے گا۔ کمال اس میں ہے کہ کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے لیکن خبریں دے رہی ہیں ہزاروں سال پہلے کی بھی، اور ہزاروں سال بعد کیا ہونا ہے وہ بھی خبریں دے رہے ہیں، اور 8 سال بعد کیا ہونا ہے، 9 سال بعد کیا ہونا ہے یہ بھی خبر دے رہے ہیں۔ سورہ روم بھی آج تلاوت ہوئی ہے نا، تو اس پر پچھلے سال میں نے بات کر لی تھی، اس لیے ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا۔ تو جب رومی جو تھے وہ مغلوب ہو گئے اور پرشین جو تھے، پرشین امپائرز وہ غالب آ گئے رومیوں پر، رومیوں کو بڑی شکست ہوئی، تو مسلمانوں کو اس پر دکھ تھا کہ رومی بہرحال جو بھی تھے اہل کتاب تو تھے نا، عیسائی تو تھے، اور جو پرشین تھے وہ تو آتش پرست تھے، اور پرشین کے ساتھ محبت تھی مشرکین مکہ کو۔ مشرکین مکہ خوش ہوئے اور مسلمان تھوڑے سے پریشان ہوئے، تو سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہو گئیں اور اس میں بتا دیا گیا کہ عن قریب رومی غالب آ جائیں گے، عن قریب رومی غالب آ جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے شرط لگا لی مشرکین کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، آپ نے کہا سال بھی بڑھا لو اور اونٹ بھی بڑھا لو، اتنا یقین تھا میرے آقا کو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، رومی غالب آئے اور فارسیوں کو وہ مارا، مار مار کے ان کا برا حال کر دیا، غلبہ ان کو نصیب ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ شرط جیت کر اونٹ لے کر آئے، حضور نے فرمایا یہ سحت ہے، ہمارے لیے جائز نہیں، غریبوں میں بانٹ دو۔ تو قرآن کریم نے جو پیش گوئیاں کی، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی کتاب کو پڑھے بتا دیا کہ بھئی مجھ پر وحی اتری ہے، میرے رب نے کہا ہے کہ رومی غالب آئیں گے، تو ایسا ہی ہوا۔ تو بغیر کسی کتاب کو پڑھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب خبریں دینا اور حضور کی جو پیش گوئیاں ہیں ان کے مطابق سارے معاملات کا ہونا، یہی تو میرے آقا کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اے میرے ایماندار بندو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ اس میں کیا مطلب ہے؟ اس میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ اگر کہیں حدود اللہ پامال ہو رہی ہوں، کتاب اللہ پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اور لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہوں اور ان پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہو، تو چھوڑ دو اس شہر کو، چھوڑ دو ایسی عیش و عشرت کو جہاں تم نماز نہیں پڑھ سکتے، جہاں تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ کی زمین کو تم وسیع پاؤ گے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ دنیا پر لعنت کی گئی ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر بھی لعنت کی گئی ہے، جو کچھ دنیا میں ہے اس پر لعنت کی گئی ہے سوائے اللہ تعالی کے ذکر کے، اور اس کے جو اس کے ذکر کے قائم مقام ہے۔ ذکر کے قائم مقام کیا؟ اس کو یاد رکھنا، رب نے اسے روکا ہے، رکنا ہے، یاد رکھنا، رب نے اس کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، یاد رکھنا، یہ قائم مقام ہے۔ اور پھر فرمایا یا عالم یا متعلم کے، عالم بن جاؤ لعنت نہیں ہے، طالب علم بن جاؤ لعنت نہیں ہے۔ اگر طالب علم بھی نہیں بنو گے، عالم بھی نہیں بنو گے، ذکر بھی نہیں کرو گے، ذکر کے قائم مقام کی طرف بھی نہیں جاؤ گے، تو فرمایا یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں آخرت کا نفع سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے آگے سورۃ الروم کا آغاز ہے، جس کے بارے میں ابھی عرض کر چکا ہوں۔ تو اس کے پہلے رکوع میں ارشاد ہے، کیا وہ اپنے نفسوں میں اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو صرف حق کے ساتھ اور مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے،
اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے ضرور منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تو اپنے وجود پر غور نہیں کرتا، کیسے تیرا جسم بنایا ہم نے، تو اسی پر غور کر، اپنے جسم پر غور کر، ہم نے تجھے کیسا جسم دیا، کیسے حواس دیے، کیسے اعضاء دیے، کیسے ہم نے غذا دی، غذا کس طرح تیرے منہ سے چلتی ہے اور تیرے معدے تک پہنچتی ہے، وہاں رکتی ہے، پھر پروسیس ہوتا ہے، کچھ چیزیں جگر کی طرف جا رہی ہیں، کچھ مثانے کی طرف جا رہی ہیں، پینکریاز اپنا کام کر رہا ہے اور انسولین چھوڑ رہا ہے، اور کہاں کہاں کیسی کیسی چیزیں مینیج ہو رہی ہیں، اور کچھ چیز طاقت دے رہی ہے، کوئی تیرا خون بڑھا رہی، کوئی کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کر رہی ہے، یہ کیا کچھ ہم نے تیرے وجود کے اندر رکھا ہے۔ اے انسان تو صرف اسی پر غور کر، تجھے معرفت ہو جائے گی کہ اتنا عظیم الشان نظام خود بخود نہیں بنایا، کسی بنانے والے نے بنایا ہے تو بنا ہے۔ کافی دیر پہلے ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا تھا یورپ کی کسی یونیورسٹی کا، وہاں پہ کوئی مائک لے کر وہاں کسی سے ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہے، بتائیں یہ جو ڈی این اے ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ وہ ڈی این اے پر لمبی چوڑی بات کرتا ہے، کہتا ہے مجھے بتاؤ یہ ڈی این اے خود بخود بن سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ ماننے میں تو نہیں آتا، ڈی این اے یہ خود بخود نہیں بن سکتا۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ سے کافی سارے، وہ سب سے مکالمہ ہو رہا ہے کہ ڈی این اے خود بخود بن سکتا ہے، ہمارے جسم کی بنیادی اکائی سیل خود بخود بن سکتا ہے۔ بھئی ایک سیل نہیں بن سکتا، تم نے کیسے بے وقوفانہ نظریات گھڑ لیے کہ ساری کائنات خود بخود بن گئی؟ اللہ نے بنایا ہے تو سب کچھ بنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے وجود پر غور کر انسان، اسی وجود پر غور کرے گا نا تو پھر تجھے پتہ چل جائے گا اس کو کسی نے بنایا ہے، اور جیسے سارے انسانوں میں ایک ہی نظام چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے اس نظام کو بنانے والی ذات بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ذات ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتہا، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اس کی کئی چیزیں علماء نے بیان کی، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اب انڈا جو ہے یہ بظاہر بے جان سا ہوتا ہے، اب اس میں سے ایک جیتا جاگتا چوزا نکل آتا ہے نا، یا ایک مرغی جو ہے وہ زندہ ہے اور اس میں سے جو انڈا نکلتا ہے وہ بظاہر مردہ ہوتا ہے۔ اور ایک مثال یہ بھی بیان کی کہ دیکھو کافر جو ہے نا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، اور ایمان والا مر کر بھی زندہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایمان والے کے گھر میں کافر پیدا ہو جائے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کفر میں سے ایمان والا نکل آئے۔ اور عالم ہونا، صاحب علم ہونا یہ زندگی ہے، اور جہالت یہ مردہ پن ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے اہل علم کے ہاں جہلا پیدا ہو جائیں اور جہلا کے ہاں اہل علم پیدا ہو جائیں۔ فرمایا جیسے وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ زمین کی موت کیا ہے؟ جب فصل کٹ گئی، اب خالی بنجر زمین رہ گئی، اب یہ زمین کی موت ہے۔ پھر بارش برسی، دانہ ڈلا تھا تو پھر سبزہ اگایا، یہ زمین کی زندگی ہے۔ فرمایا جیسے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، کذالک تخرجون، اے انسان تمہیں بھی ایسے ہی قبروں سے نکالے گا، تمہیں بھی وہ زندہ کر دے گا۔ اس سے آگے ارشاد ہے اگلے رکوع میں، اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے۔ پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا، اور جب سب مر جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی، قیامت کے دن وہ پھر دوبارہ سب کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس کے لیے مشکل نہیں، بہت آسان ہے اس کے لیے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کے پہلے سے کیے ہوئے برے کاموں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو رحمت سے اترانا، اکڑنا اور شیخی بگاڑنا، اور جب مشکلات آئے تو پھر رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ کفار کا کام ہے، طرز عمل ہے۔ اور ایمان والے کا کیا کام ہے؟ وہ حدیث ہم سن چکے ہیں کہ ایمان والا ہر حال میں موج میں ہے،
جب اس پر آسانی آتی تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمان کا ہر حال بہتر ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے آپ اپنا رخ دین مستقیم ہی کی طرف رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جا سکتا، اس دن سب لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما کر ہمیں بتا رہا ہے کہ دین پر قائم رہنا، اس کو نہ چھوٹنا، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوٹنے دینا، ایسے ہی تمہیں موت آئے کہ تم حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے جاؤ۔ پھر قیامت کے دن آئے گا تو پھر تو سب متفرق ہو جائیں گے۔ متفرق مطلب کیا؟ الگ الگ، جنت والے اس طرف، دوزخ والے اس طرف، جنت والے جنت کی طرف، دوزخ والے دوزخ کی طرف، تو سب متفرق ہو جائیں گے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا نازک ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پکڑاتے ہوئے بھی مائیں کہتی دھیان سے سر کے نیچے ہاتھ رکھنا، بہت نازک ہے۔ فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد قوت دی، طاقتور، اب وہ گبرو جوان بن گیا، چھاتی چوڑی، بلند قامت، حسن و جمال کا پیکر، طاقت، انگ انگ میں طاقت۔ فرمایا پھر تمہیں طاقتور بنا دیا، پھر اس قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ بہت علم والا، بے حد قدرت والا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، یہ آگے سورۃ لقمان ہے، اور بعض لوگ غافل کرنے والی کہانیاں خریدتے ہیں تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں، انہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ مشرکین کیا کرتے؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آپ کے دیوانوں کا ہجوم نہ ہو، لوگ قرآن نہ سننے جائیں، اللہ کی آیات نہ سننے جائیں، اس کے مقابلے میں وہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے تو وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں لے آتے، اور پھر لوگوں کو بٹھا لیتے اور بٹھا کر کہتے دیکھو ہم تمہیں قصے کہانیاں سناتے ہیں، محمد بھی یہی قصے کہانی سناتے ہیں، ہم تمہیں ان سے اچھے قصے سناتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ الحدیث ہے، اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے یہ بادشاہوں کے قصے، جھوٹی کہانیاں سناتے تھے تاکہ قرآن کی طرف نہ جائیں۔ آج ہم ذرا غور تو کریں، ہماری سراؤنڈنگ میں کتنے لہو الحدیث چل رہے ہیں، کتنی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جنہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، ہماری آنکھوں کو، ہمارے دماغ کو جکڑا ہوا ہے، اور ہمارا وقت وہاں پر خرچ ہو رہا ہے۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ قرآن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف بیٹھے نہیں ہوئے بلکہ آپ جو وہاں سے اٹھ کر یہاں آئے ہیں نا، خدا کی قسم وہاں سے یہاں تک کہ ہر قدم کا بھی آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ گھر سے مسجد تک آئے نا، اور پھر تراویح تو پڑھ لی، سب کچھ تو پڑھ لیا تھا صحن میں، وہاں سے اٹھ کر جو اندر آئے نا، انشاءاللہ اس کا بھی اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ تو جب کسی چیز کی مخالفت والی چیزیں زیادہ اپیل کر رہی ہوں نا، تو پھر اس کا مقابلہ کرتے ہوئے قرآن کے لیے وقت نکالنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جتنی زیادہ ریزسٹنس ہوگی اتنا زیادہ مقابلے کا مزہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، یہ سورۃ لقمان ہے، تو اس میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو، اور بڑی اللہ کو پسند آئیں، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت لقمان نبی تھے یا ولی تھے، کیا تھے اس کے بارے میں کچھ کنفرمیشن نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ نیک آدمی تھے، صالح آدمی تھے، بڑے دانا تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کسی بادشاہ کے غلام تھے، آقا کے غلام تھے، تو آقا ان پر بڑا مہربان تھا، سمجھدار بڑے تھے، اچھی بات کیا کرتے، تو آقا ان سے بڑی محبت کرتا تھا جس کے وہ غلام تھے۔ ایک دن آقا نے ایک خربوزہ لیا اور اس کی قتلی کاٹ کر لقمان کو دے دی کہ لو تم کھاؤ۔ انہوں نے کھائی، وہ بڑا کڑوا تھا لیکن کھا لی، انکار نہ ہو سکا۔ اس نے دوسری بھی کاٹ کے دے دی کہ یہ مزے سے کھا رہا ہے تو اس کو یہ بھی اس کو دے دوں، کرتے کرتے سارا اس کو کاٹ دیا، انہوں نے سارا کھا لیا۔ آخری جو قتلی تھی اس کی ایک بائٹ اس نے لی خود کہ چلو میں بھی اس میں سے کھا لوں، تو اتنا کڑوا اس نے تھوک دیا۔ اس نے کہا تو اتنا کڑوا ہے، تو کیسے مزے سے کھا گیا، تو نے کیوں نہیں تھوکا، مجھے تو یہ برداشت نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا کڑوا تو مجھے بھی لگا تھا، لیکن میں نے کہا جن ہاتھوں سے اتنا میٹھا کھایا ہے
آج اتنے پیار سے کڑوا دے رہا تو یہ بھی کھا لیتا ہوں. محبت تو یہ ہے نا. تو مولانا روم بڑے کمال کے صوفی تھے، معمولی شے نہیں ہے. اقبال کہتا ہے کہ میرے مرشد جو ہیں، کہتے ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. کہتے میں سوچتا تھا کہ میں رومی کو اپنا مرشد بناؤں یا رازی کو. رازی بھی بہت بڑے عالم امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے لیکن پھر میں نے کہا نہیں، رومی جو ہے نا وہ میرا مرشد ہے. رومی کا فلسفہ بہت شاندار ہے. تو مولانا روم نے اس پر پھر تبصرہ کیا. وہ کہتے ہیں دیکھو جس رب نے اے بندے تجھے اتنی عنایات کی ہیں تجھ پر، اتنی برکھا اس کی برسی ہے رحمتوں کی تجھ پر، اگر کبھی تنگی آ جائے تب بھی اس کی رضا پر راضی رہنا. اتنی مہربانیاں بھی تو دیکھ اس کی. تو وہ حضرت لقمان کی جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں، وصیتیں، وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. لقمان نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، ایک رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں تو اللہ اس کو لے آئے گا. بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اے میرے پیارے بیٹے، تم نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور تم کو جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں. اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا اور نہ زمین میں اکڑتے ہوئے چلنا، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا. اور اپنی رفتار درمیانہ رکھنا اور اپنی آواز پست رکھنا، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اب گدھے کی آواز بڑی لاؤڈ ہوتی لیکن اچھی تو نہیں لگتی نا کسی کو. تو فرمایا آواز کا اونچا ہونا اچھا نہیں ہے، آواز متوسط ہونی چاہیے. یہ آواز اونچا ہونا کہاں برا ہے؟ جب کوئی اپنے ماتحت کو، کسی ملازم کو بہت اونچی آواز سے ڈانٹ رہا ہے، یہ برا ہے. اسی طرح اور ایسی اونچی آوازیں جن میں بےہودگی ہو، کوئی بےہودہ لفظ کو بےہودہ بات، اور اس کو ایک تو بےہودہ بات کہنا پھر اس کو بہت لاؤڈ کہنا، تو یہ ناپسندیدہ ہے. اور جس شخص نے اپنے چہرہ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے ایک مضبوط دستہ پکڑ لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. اب اس میں یہ ارشاد ہے کہ ایک تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دینا ہے اور نیک عملوں پر اپنی مداومت رکھنی ہے. تو اب اس نے مضبوط دستہ پکڑ لیا ہے. اب اس کو مطمئن ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ خیر والا ہی فرمائے گا. اس سے آگے ارشاد ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمت سے سمندر میں کشتیاں رواں دواں ہیں تاکہ وہ تم لوگوں کو اپنی بعض نشانیاں دکھائے. بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. صبر اور شکر، اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا، ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں. صبر اور شکر یہ بڑی زبردست اور کمال کی چیزیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے دو نصف ہیں، ایک نصف صبر میں ہے اور ایک نصف شکر میں ہے. یعنی انسان میں صبر اور شکر آ جائے تو اس کا دل ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. اس سے آگے سورۃ السجدہ شروع ہو رہی ہے. اس میں ارشاد ہے اسی نے ہر چیز کو حسین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی، پھر ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے اس کی نسل بڑھائی، پھر اس کے پتلے کو ہموار کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، پر قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. رب کریم ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرمائے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی خوبی بیان کر رہا ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں. سو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کے اعمال کی جزا میں کس نعمت کو چھپا کر رکھا ہے. جن میں یہ خوبیاں ہیں کہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں. اب دیکھو نا، عشاء کے فوراً بعد سونے کا ٹائم تو شروع ہو گیا لیکن بستروں کو چھوڑا کھڑے ہیں تراویح کے لیے.
اچھا تراویح مکمل ہوگی، سونے کا ٹائم تو ہے، بستر کو چھوڑا بیٹھے ہیں قرآن کریم کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے میں نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. تو یہ مشرکین کفار حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں کب آئے گی قیامت، کب ہوگا؟ آپ کہیے جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اس سے آگے سورہ احزاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے. دل ایک ہی ہے، دلدار تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن دل تو ایک ہی ہے نا. ایک دل ہے اس کو دیجئے کس کس کو اے ظفر، آتے نظر ہیں سینکڑوں دلبر نئے نئے. جو بھی ہو بہرحال دل ایک ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دل کے اندر محبت ہو اور اسی دل میں نفرت بھی آ جائے، ایک دل کے اندر توحید ہو اور اسی دل کے اندر شرک بھی آ جائے، ایک دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور اسی دل میں شیطان کی محبت بھی آ جائے، ایک دل کے اندر خالص ایمان ہو وہاں پر نفاق بھی آ جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بیان یہ فرما رہا ہے اے انسان تجھے دل ایک دیا ہے، ایک ہی سمت میں رہ، دل کو کبھی ادھر کبھی ادھر نہ لگاؤ، اپنے رب کی سمت پر ہی رہ. ایمان کی طرف آیا ہے نا تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آیا نا تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے دل کو کسی اور طرف مائل نہ ہونے دو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بڑی پسندیدہ دعا ہے حضور علیہ السلام کی. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم کر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور آپ جانتے ہیں حضور نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دل کیسا ہے، اس بندے کے دل میں کتنی نرمی ہے، میرا کتنا پیار ہے، میرے بندوں کے لیے کتنی نرمی ہے، یہ کیسا تڑپ ہے اس کے دل کے اندر، سختی تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے دلوں کو ٹھیک کر لیں. اے ایمان والو، اگلے رکوع میں ارشاد ہے اے ایمان والو تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایک ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے. تو یہ جنگ احزاب جس کو ہمیں غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس کے متعلق یہاں پر بیان ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی. یہاں سے بس ایک بات میں عرض کرتا چلوں، جب یہ جنگ خندق کا معاملہ ہوا حضور علیہ السلام کو پتہ تھا مشرکین آ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑا لشکر، اور صحابہ کرام کی تعداد بہت تھوڑی تھی ان کے مقابلے میں. اب مشورہ ہوا کیا کیا جائے، کیسے ہم شہر مدینہ کریم کا دفاع کریں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ جانتے ہیں نا پرشین تھے، یہ فارس کے رہنے والے تھے. تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کی جب صورتحال ہو کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوتا یا ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہوتی مقابلے کے لیے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ دشمن اور اپنے علاقے کے درمیان خندق کھود دیتے ہیں جس کو وہ پار نہ کر سکیں اپنے ڈیفنس کے لیے. حضور علیہ السلام کو ان کا یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا، تو سرکار علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور خندق کھودی، اور پھر مشرکین اس طرف آ نہ سکے. اگر کسی نے آنے کی کوشش کی تو بہرحال ان کو مسلمانوں نے قتل کر دیا. اب یہاں سے میں ایک اصول کی بات عرض کر دوں، یہ خندق کھودنے کا کام کون کرتے تھے؟ یہ پرشین لوگ کرتے تھے. اور پرشین کون تھے؟ آتش پرست مشرک لوگ تھے، کفار لوگ تھے. تو جو کام کافر کر رہے ہیں وہ حضور نے کیا. تو یہاں سے اصول کی بات علماء نے یہ بیان کی ہے، کوئی ایسا کام جو کافروں کا ہو، کافر کرتے ہوں، اس کو کرنا جائز اس صورت میں ہے کہ اس کام کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین کے ساتھ اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اس کام کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا ایسا لباس، ایسی وضع جس میں دین کے کسی اصول کی مخالفت نہیں ہوتی، اگرچہ کافروں نے پہنا ہو تو اس کو پہن لینے کی جائز کی صورت ہے.
اسی طرح ایسا طور طریقہ جس میں ہمارے دین کی کسی اصول کی یا دین کی کسی چیز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی مخالفت نہ ہو رہی ہو تو اس کو اپنا لینے میں حرج نہیں ہے۔ اس سے اگلا آخری رکوع ہے، اس میں ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا ذات مصطفیٰ ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے زندگی گزارنی، کیسے گزارنی ہے، کس کو فالو کرنا ہے، کس کو آئیڈیل بنانا ہے، رسول اللہ موجود ہے تمہارے پاس۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جس کے گھر میں نہر بہ رہی ہو وہ مٹکا اٹھا کر پانی ڈھونڈتا پھرے تو وہ بے وقوف نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اچھا، اسی مثال کو آسان کر کے میں کہہ دوں، جس کے گھر میں RO پلانٹ لگا ہو، صاف شفاف پینے کا پانی میسر ہے وافر مقدار میں، اور وہ 30 لیٹر کی نیلی کین اٹھائے اور نہر پہ جا کے پانی بھر کے آئے اور 2-3 گھنٹے وہاں پہ لگائے، تو آپ اس کو بے وقوف نہیں کہو گے؟ بے وقوف ہی کہو گے نا، تیرے تو گھر میں صاف شفاف پانی موجود ہے اور تو پانی ڈھونڈنے کے لیے نہر پر جا رہا ہے۔ تو جب رسول اللہ ہمارے پاس موجود ہیں، رسول کریم علیہ السلام کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو بیان کر رہا ہے، پھر ہماری مت ماری ہے، ہم کافروں سے فکر سیکھ رہے ہیں، ان سے فلسفہ سیکھ رہے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ ٹھیک ہے، سب بھئی اپنے گھر سے آنے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس ہمارے آقا موجود ہیں، ہمیں حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور سے فکر لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔